دیکھیے یہ اخلاقی جواز تو یہ آرگومنٹ تو شاید کسی جگہ ہولڈ کرتا ہو کہ اتنے زیادہ پرسنل انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کے، کیسز ہیں، سب کچھ ہے، فلان ہے. تو عمران خان صاحب نے جو جلسے میں بات کی تھی، خیر میں تو اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وہ بات ہی مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت پاکستان کی فوج کی جتنے بھی 3 اسٹار جنرلز ہیں، سارے محب وطن، سارے ڈیکوریٹڈ، اور ہر کوئی میرٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ اس کے پاس جائے، بیکاز وہ سارے بڑے سیلیبریٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں. میرے لیے تعجب کی بات یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا یا یہ کیوں بات کر رہے ہیں، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسے تھوڑا ڈیفر کر دیں. اب ان کے خیال میں یہ ایک جو ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے، اس کا استحقاق ہے کہ وہ کرے، جو کہ آپ لوگ نہیں ہیں. وہ آپ نے چھینی ہوئی ہے حکومت، اور آپ لوگ کیسز ہیں آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے بہت سارے معاملوں میں، آپ لوگ کمپرومائزڈ حکومت ہے، لہٰذا آپ لوگ اتنی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ کر نہیں سکتے. جی شکریہ منیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ خان صاحب ایک بیسک جو ہے فرق نہیں سمجھے کہ بنی گالا کے چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بنی گالا چیف آف سٹاف کے بالکل ثواب ہیں. اسی طرح ہم چاہیں تو ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کوارٹر میں کسی کو بھی کسی بھی عہدے پہ فائز کر دیں، ہم وہاں کوئی اپنا وزیر اعظم کا نام دے دیں، کسی کو چیف آف سٹاف کا نام دے دیں، وہ اپنی ثواب دید ہے. لیکن جہاں چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے تو گئے گزرے ممالک میں بھی ہم نے کبھی ایسے نہیں سنا ہے کہ کوئی ملک ایسا رہا ہو کہ جہاں چیف جو ہے اس کو لگانے میں اور اس کی تقرری میں اتنا گیپ آ جائے کہ ملک جو ہے وہ ایک آرمی چیف کے بغیر رہے. کجا پاکستان. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کا شو کر رہے ہیں، تو اسی وقت آپ کی سکرینز پر افغانستان کی طرف سے ایک بڑا خوفناک حملہ کیا گیا جس میں کئی شہادتیں 3 شہادتیں جوانوں کی رپورٹ ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کیا صرف ان کی اپنی پارٹی کے کانوں میں شیرہ نہیں گھول رہی، وہ اس وقت ان تمام لوگوں کے کانوں میں شیرہ گھول رہی ہیں کہ جو آپ کے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے وہ بیرون ملک سے سازشیں کرتے ہیں. آپ انہیں مواد دے رہے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کی باتیں کریں، اور جو آنے والا، دیکھیے آنے والے نے تو آنا ہے. اب بات یہ ہے کہ لگانے والا چاہے کوئی بھی ہو، آگے تو 4 یا 5 جو بھی پینل ہوتا ہے اتنے ہی ہے نا سینیورٹی کے حساب سے، اور وہی ہے بالکل. والا کوئی بھی آ جائے، وہ اس میں کوئی اپنی طرف سے تو جو ہے وہ اس پینل میں ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کر سکتا. لہٰذا ان باتوں کا مقصد کیا ہے سمجھنے کی یہ بات ہے. اب بات یہ ہے کہ ابھی یہ حملہ ہوا ہے، کو ان کی تجویز مان لیں، لیٹر سپوز عمران نیازی صاحب کی تجویز مانیں، ادھر سے وہ مودی کوئی حملہ کر دے، ادھر سے افغان سرحد سے طالبان، وہ بھی ان کے ہمدرد ہیں کافی، وہاں سے حملہ ہو جائے تو کون جائے گا محاذ پہ؟ نیازی صاحب کے حوالے کریں گے آپ محاذ پاکستان کی؟ پہلے ایک نیازی صاحب کے حوالے تھے تو آدھا ملک گیا، تو اب جو رہا سہا ہے اس کو آدھے کو سیلاب بہار ہے. باقی اس طریقے سے یہ ظلم کرنا چاہ رہے ہیں. البتہ اس چیز کی اس وقت اس کو ایک ایشو بنانا، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے مجھے یہ سمجھا دیجیے. آپ سیاسی پوائنٹ کورنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ مخالفین کو جو مرضی کہتے آئے ہیں، کہتے رہیں گے جب تک آپ کے دم میں دم ہے، تو کہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ میرٹ پہ حکومت نہیں ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، جو بھی ہیں. بات یہ کہ اس میں گھسیٹ کے ایک ایسے ادارے کو لے آنا کہ جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایسی آپ اس کو ولنریبل پوزیشن میں ڈال رہے ہیں، ایسی پوزیشن میں ڈال رہے ہیں کہ جہاں آپ اس کو بالکل تاک کے آپ نشانہ باندھ رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے. آپ کو الیکشن چاہیے، آپ الیکشن کی بات کیجئے، آپ کو جو چاہیے سیاسی ایم، آپ اس پہ آئیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ عجیب و غریب روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس کی تمام جو ہے وہ گھومتا ہی اس کے ارد گرد ہے ایک اپوائنٹمنٹ کے. اس سے پہلے اسی طرح کی ایک اپوائنٹمنٹ پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے 2 دفعہ جو ہے نا، وہ ایک دفعہ تو شاید کوئی غلطی یا سیاسی کہہ دیا جائے کہ جی اتنا علم نہیں تھا، پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، لا علمی تھی. دوسری دفعہ نہیں ہوتی، دوسری دفعہ جان بوجھ کے، اور دوسری دفعہ سوچ. آپ کو ڈیلیبریٹ لگتا ہے، بٹ ایک بات حضرت کاظمی صاحب